اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں جو رپورٹس یا خبریں دکھائی جا سکتی ہیں ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں نوجوان افراد میں ہائی بلڈ پریشر کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے بچوں کا دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں سالانہ 22 لاکھ اموات ایسی بیماریوں کے باعث ہوتی ہیں جن سے صرف درست طریقے سے ہاتھ دھونے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کا تجربہ اور مشاہدہ محدود ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے لوگوں سے سیکھتا اور سمجھتا ہے۔ دنیا بھر میں مچھر آج بھی وبائی امراض کا بڑا سبب ہیں۔ اس سے متاثرہ افراد کی تعداد سالانہ کروڑوں تک جا پہنچتی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق نوجوان نے ہینڈ بریک کھینچا تو کار بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر اور درختوں میں جا گھسی۔ یہ بات سائنسی تحقیق سے تصدیق شدہ ہے کہ وٹامنز اور منرلز انسانی جسم کے لیے بنیادی اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ واقعے سے متعلق پولیس کا کہنا ہے کہ بیٹے کے تشدد سے مقتول شخص جاں بحق ہوا۔ ایک شخص نے کھانا کھایا، ہوٹل پہ تھا، کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تشویش یہ ہوئی کہ کھانے میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ کھانے میں کچھ نہ تھا، وہ ایک ٹرانسپورٹر تھا، گاڑی چلاتا تھا یا ٹرک چلاتا تھا، اور اس نے راستے میں ٹائر تبدیل کیا تھا، اور چونکہ اس کا ٹائر جو تبدیل کیا تھا وہ راستے میں کوئی سانپ وغیرہ اس کے ٹائر میں کچل گیا، اور اس کا زہر جو تھا وہ ٹائر پر لگا ہوا تھا، تو وہ چونکہ بغیر ہاتھ دھوئے اس نے کھانا کھایا، جس کی وجہ سے وہ کھانا زہر کی صورت میں اس کے پیٹ میں گیا، جو اس کی موت کا سبب بن گیا۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی، کھانا کھانے کے بعد بھی، اور دیگر مواقع پر بھی ہاتھ دھونا یہ نہ صرف صفائی کا تقاضا ہے بلکہ اس سے آپ کو صحت اور تندرستی بھی ملتی ہے، اور اس میں کئی سنت اور آداب ہیں جسے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لہذا ہاتھ دھونے کے تعلق سے ایک تو کووڈ کی وجہ سے ہاتھ دھونے کا ایک رجحان بنا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں ہاتھ دھونے پر بھی ایک دن منایا جاتا ہے؟ یعنی اس کی اتنی ایویرنیس کی ضرورت ہے، تو اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہوں گے، اتنی اس پہ کمزوریاں ہوتی ہوں گی، اتنے معاملات اس میں مطلب احتیاطیں نہیں کی جاتی ہوں گی۔ تو اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے ہاتھ دھونے کے تعلق سے، آئیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کا عالمی دن۔ اچھے سے ہاتھ دھونا متعدد بیماریوں سے بچاتا ہے۔ دنیا بھر میں سالانہ 22 لاکھ اموات ایسی بیماریوں کے باعث ہوتی ہیں جن سے صرف درست طریقے سے ہاتھ دھونے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں 15 اکتوبر کو دنیا بھر میں ہاتھ دھونے کا عالمی دن بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 1 ارب 90 کروڑ افراد ہاتھ دھونے کی سہولیات جیسے پانی یا صابن وغیرہ سے محروم ہیں۔ یہ افراد بیت الخلاء کے استعمال کے بعد کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ نہیں دھوتے۔ ماہرین کے مطابق جراثیم زیادہ تر کھانے پینے کے دوران انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ ہاتھ، پیر اور منہ کے امراض، جلد کے انفیکشن، ہیپاٹائٹس اے اور پیٹ کے امراض بھی ہاتھ نہ دھونے کی عادت کی وجہ سے ہمیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھوں کی صفائی نہ کرنے کے باعث نزلہ، زکام، نمونیا اور سانس کی بیماریاں لاحق ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ صحت سے متعلق ایک رپورٹ کے مطابق درست طریقے سے ہاتھ دھونے سے ڈائریا کا خطرہ 30% اور مختلف اقسام کی سانس کی بیماریوں کا خطرہ 20% کم ہو جاتا ہے۔ کھانا پکانے، کھانے اور بچوں کو کھلانے سے قبل ہاتھ دھونے کی عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے اور اسے بچوں کی تربیت کا بھی لازمی حصہ بنایا جائے۔ تو یہ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، اسی طرح جب یہ رپورٹ
کا جائزہ لے رہا تھا تو ایک توجہ یہ بھی گئی کہ چونکہ کچن میں عورتیں کام کرتی ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کھانا پکاتے وقت ہاتھ نہ دھویا جاتا ہو، سبزی کاٹنے سے پہلے ہاتھ نہ دھویا جاتا ہو، اس طرح دیگر کچن ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں شاید، حالانکہ اس میں شاید ہو سکتا ہے ہاتھ دھونے کا اتنا اتفاق نہ ہوتا یا ذہنی نہ ہوتا ہو اس عورت کا، اس فیمیل کا، کہ ہمیں مطلب کہ سبزی کاٹنے سے پہلے بھی، اسی طرح دیگر مواقع پر بھی ہاتھ دھونا چاہیے، جبکہ کچن میں عموماً سنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، بیسن بنی ہوئی ہوتی ہے جہاں برتن وغیرہ چمچ وغیرہ دھوئے بھی جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کھانا نکالنے سے پہلے، کھانا پکانے سے پہلے یا کھانا چکھنے سے پہلے، بعضوں کا چکھنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے، تو ہر موقع پر گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ کا دھونا، ہاتھ کی صفائی، یعنی ہاتھوں کا صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ہاتھ ہمارا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم ہتھیلیاں کا ہمارا جو استعمال ہے یہ ہے زیادہ، ہم چیز لیتے، ابھی میں نے بھی ہاتھ میں کاغذ پکڑے ہوئے ہیں، کبھی ہم قلم پکڑتے ہیں، کبھی ہمارا موبائل تو تقریباً ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ اب موبائل میں نے جیسے یہاں رکھا ہوا ہے تو موبائل ہاتھ میں لیا، اب جو چیز موبائل سے لگی ہوئی ہوگی وہ ہاتھ میں آئے گی، موبائل کہیں کسی جگہ رکھا ہو، کسی جگہ رکھا ہوا ہے، پھر موبائل تو ہوتا ہی ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، تو موبائل ہاتھوں میں بھی بدلتا رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو مطلب کہ ہمیں ہاتھوں میں ہمارے لیے خرابی کا، گندگی کا، بیماری کا، بیکٹیریا کا، وائرس کا، کسی بھی قسم کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور کھانا ہاتھ سے ہے، کھانا ہاتھ سے ہی ہے، کیونکہ 3 انگلیوں سے کھانا یہ سنت انبیاء کرام علیہ السلام، یہ یاد رکھیے گا، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے اپنے میڈیکلی فوائد ہیں کہ جو انگلیوں سے کھانا کھایا جاتا ہے اور جو انگلیوں پہ لگی ہوئی قدرتی طور پر ایسی اجزاء ہوتے ہیں جو اس سے ہمیں میڈیکلی طور پر فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو کے اندر ڈاکٹر سلمان بھی ہیں، اور جن کو مطلب ہم نے آج یہ ہاتھ دھونے کے تعلق سے اور اس کے تعلق سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس میں کیا کیا ہم بے احتیاطیاں کرتے ہیں۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ ہاتھ دھوتے ہوں مگر وہ ہاتھ دھونے کی رسم ادا کرتے ہوں، جس کو کہتے ہیں رسم ہینڈ واش، اگر ہم کہیں ایک دم فارمیلٹی طور پر وہ ہاتھ دھوتے ہوں گے۔ تو ڈاکٹر سلمان سے ہم ذرا پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر سلمان ہمیں بتائیں گے کہ ہاتھ دھونے کے تعلق سے آپ کیا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ایسے جیسے آپ نے بھی ساری تمہید کے اندر بتایا، بیان فرمایا کہ رسم ہاتھ دھونا، تو ہاتھ دھونے کا تو کنسیپٹ یہ ہے کہ پراپرلی ہینڈ واش ہونا۔ اگر صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو کم و بیش 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ تک آپ صابن آپ کے ہاتھ پہ لگا رہے، تب جا کے کسی بھی قسم کا جراثیم جو مر سکتا وہ مرے گا۔ اب رہا سوال بیماریاں، 30-40 30 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ تک یہ مطلب یہ ہے، یہ صرف کووڈ کی وجہ سے نہیں تھا؟ نہیں، یہ تو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ یہ تو وائرس ہوا، بیکٹیریل ہوا، کسی حد تک یہ کام کرتا ہے، 100% نہیں کام کر رہا ہوتا۔ جیسے آپ نے ایک توجہ اس پہ بھی دلائی کہ ایک تو انڈیویجول ہوتے ہیں جو خود کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پھر فوڈ ہینڈلر جو ہوتے ہیں جو کھانا پکانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے گوشت والے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اپنی بیماریاں ہوتی ہیں، دودھ والے جن کا دودھ کا کام ہوتا ہے، سبزی والے جن کا، اگر یہ سینیٹائزیشن، ہاتھ کو صاف رکھنا، اپنی پرسنل ہائیجین کو مینٹین نہ رکھیں تو ان کو بھی ان کی پروفیشن سے ریلیٹڈ بیماریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ والی جو بیماریاں جو ابھی ہم ضمناً ڈسکس کر رہے ہیں ہینڈ واشنگ کے حوالے سے، انڈیویجولی جیسے کووڈ، ابھی کرونا کا آیا ایکسپوجر، تو سب کو معلومات ہوئی کہ اس سے پہلے بھی ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس ای، یہ ایسی بیماری ہے جو بغیر ہاتھ دھوئے جو کھانا کھا لیتے ہیں اس سے ہوتی ہے۔ ٹائیفائڈ بہت زیادہ کامن ہے۔ ٹائیفائڈ جو ہے کہ جیسے استنجا کرنے کے بعد اگر آپ نے ہاتھ نہ دھوئے اور کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ نے ہاتھ نہ دھوئے، یہ اس ٹائیفائڈ اسی کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اور بچوں کے اندر بالخصوص یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنا کہ ہر چیز وہ منہ میں لے لیتے ہیں یا کھلونا وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی بچوں کے اندر وائرل انفیکشن، نمونیا وغیرہ جو ہو جاتے ہیں، یہ بچوں کے اندر سے بھی شروع ہو جاتی ہے ہاتھ دھونے کی۔ تو لسٹ آف ڈیزیزز ہیں، بیماریاں ہیں جو ہمارے ہاتھ نہ دھونے یا پرسنل ہائیجین نہ رکھنے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔
اس میں TB بھی شامل ہے. تو ہاتھ دھونے کی یہ ایک آپ نے ہمیں امپورٹنس بیان کی. تو 30 سے 40 سیکنڈ تک ہاتھوں پر صابن لگا ہوا ہونا چاہیے ہاتھ دھوتے وقت. ہمارے یہاں تو تھوڑا سا صابن لگایا اور ہم نے اس کو ہاتھ کو دھو لیا پانی سے. تو صابن یا اس طرح کے کوئی لکوڈ ضروری ہے ہاتھ دھونے کے لیے؟ ڈٹرجنٹ کہلاتے ہیں سب. یہ ڈٹرجنٹ کہلاتے ہیں. ڈٹرجنٹ ہوتے ہیں. اب اس میں صابن بھی ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی ہوتا ہے, ڈپینڈنگ اپون. اب جیسے کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں, میڈیکل پروفیشن, ان کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. گوشت فروش جو ہوتے ہیں ان کے الگ ہوتے ہیں, ان کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے. یہ گوشت فروش کی آپ نے ایک بار پھر آپ نے پہلے بھی یہ نام لیا. اس طرح کے اور بھی لوگ ہوتے ہیں ہوٹل میں جو کھانا پکا رہے ہوتے ہیں نا. اب جیسے ایک ریسرچ تھی کہ ہوٹل میں جو کوکنگ کرتا ہے, وہ ایک تھا برگر بنانے والا, اس کو تھا ہیپیٹائٹس بی. اس کی انگلی میں کٹ تھا, تو وہ برگر تو بناتا جا رہا تھا اور کٹ سے بلیڈ ہوتا تھا. ہو اس نے پیاز وغیرہ اس کے ساتھ ملی ہوگی, استعمال کی ہوگی, تو اس ایریا میں بہت سارے ہیپیٹائٹس بی کے کیسز نکلے تھے. یہ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات لوگ اپنے پاس پانی کا برتن رکھ لیتے ہیں یس, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پانی میں صاف کر لیا, ہاتھ دھو کر کام کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک بار اس پانی کے برتن میں ہاتھ تو دھویا انہوں نے جب وہ فرسٹ ٹائم ہاتھ دھویا, لیکن جو بھی جرم تھے, جو جراثیم تھے, وہ تو پانی میں گئے. اگر پانی نے اس کو لے لیا ہے تو اب دوبارہ اسی پانی میں ہاتھ ڈالیں گے, پھر 6 بار اسی پانی میں ہاتھ ڈالیں گے, اور وہ یوں سمجھیں گے کہ یار چلو ہم نے مطلب کہ ہاتھ دھلیا. ان کے پاس جو کپڑا رکھا ہوا ہوگا, جی وہ کپڑا خود اس بات کے, اگر اس کا زبان ہو تو شاید وہ اعلان کر دے کہ خدا را مجھے بھی دھونے کی سعادت عطا ہو جائے کہ میں بھی دھل جاؤں. تو وہ اسی مطلب کہ کپڑے سے مطلب کہ وہ ہاتھ پہنچ لیں گے. تو یہ تو ہاتھ دھونا نہ ہوا, بلکہ شاید آئی تھنک کہ وہ تو زیادہ اپنے آپ کو رسک فیکٹر میں لے کے جا رہے ہیں. ایسے اسی لیے ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے گلوز. شیف جو ہوتے ہیں نا, جی ہاں, کھانا پکانے والے, ان کو ہیڈ بھی, سر بھی کور کرنا ہوتا ہے, تاکہ سر کے بال اور کوئی ان کو جس کو جیسے فنگس وغیرہ سر میں لگا ہوا ہوتا ہے, جن کو وہ ہوتا ہے خشکی وغیرہ جو ہو رہی ہے تو کھانے میں گر جاتی ہے. اسی لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے ہیڈ کور ہونے چاہیے, باڈی کور ہونی چاہیے, آپ کے جو گلوز پراپرلی پہنے ہوئے ہونے چاہیے. اسی طرح جب آپریشن کیا جا رہا ہوتا ہے ڈاکٹرس وغیرہ کا بھی پوری گائیڈ لائن یہی ہوتی ہے کہ پوری باڈی آپ کی کور ہو, اسٹیریلائزڈ ہو, اس کے بعد جا کے آپ پروسیجر وغیرہ کو کر رہے ہوتے ہیں. ڈیلی روٹین کے اندر جو ہم کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں, کچن میں بھی آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے. فیمیلز بھی یا میل بھی, جیسے کچا گوشت آیا بازار سے اور اس کو دھوئے بغیر, اور یہاں دھونے کے بعد اپنے ہاتھ نہیں دھوئے, یا سبزی دھوئی اس کے بعد اپنے ہاتھ نہیں دھوئے. انڈا عموماً اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہوتا ہے گند, اس کو تو دھو دیا, اس کے بعد اپنے ہاتھ نہیں دھوئے. تو سٹاکوسس 1 2 3 4 بیماریاں ہیں, یہ اسی ذریعے سے پھیلتی ہیں. یہ سارے وائرل انفیکشن ہیں, یہ جسم میں جاتے ہیں تو نمونیا بھی کر دیتے ہیں اور دیگر بیماریاں پیدا کرتے ہیں. صفائی کو میں آج یہ جو کچھ میرے پاس رپورٹس اور خبریں آئی تھیں ناظرین, میں آج صفائی کو بہت یوں سمجھیں کہ اس کو وہ دے رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صفائی ستھرائی, منہ کا دھونا, منہ کا صاف ہونا, چہرے کا صاف ہونا, دانتوں کا صاف ہونا, اس طرح ہاتھوں کا صاف ہونا, دھلا ہوا ہونا, مطلب جیسے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے سنت اور آداب, کھانا کھانے کے بعد کے ہاتھ دھونے کے سنت اور آداب. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب گھر میں تشریف لانا, اس کے بعد مسواک کا استعمال فرمانا وغیرہ وغیرہ. اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اسلام و دین, کپڑوں کی صاف صفائی ستھرائی, بدن کی صاف ستھرائی, اسی طرح غسل کے تعلق سے, 5 ٹائم وضو کے تعلق سے, اگر وضو 5 ٹائم بندہ کرتا ہے یا جب بھی وضو کرتا ہے, اس کے تعلق سے ایک صفائی ستھرائی کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ جیسے کہ یوں سمجھے کہ صحت سے, تندرستی سے, آپ کی ذہنی نشو و نما اور ذہنی انرجی سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے, اور بہت سارے پرابلم سے بچتے ہیں. مثال کے طور پر آج کل مچھر کا, جیسے ڈینگی کے تعلق سے بھی آج کل بڑی آوازیں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ بیماریاں مچھروں کے تعلق سے آ رہی ہیں, اور مچھر کی وجہ سے اور بھی ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم نے مچھروں کی رپورٹ پر بھی غور کیا کہ اس کی تعلق, تو اس میں بھی صفائی
کا بہت بڑا ایک فیکٹر اور عنصر سامنے آیا، ایک موضوع سامنے آیا۔ مچھر کے تعلق سے بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ چونکہ ہاتھ دھونے اور صفائی ستھرائی کا ایک ٹاپک ساتھ چل رہا ہے، اور ہمارے ساتھ امید ہے کہ ڈاکٹر زیرک بھی آن لائن ہوں گے، الحمدللہ وہ بھی عموماً ہمیں اپنے پروگرام میں ہمارے ساتھ وہ شامل ہو جاتے ہیں، ان کی بھی ہم رائے لے لیتے ہیں۔ ماشاء ڈاکٹر زیرک یہ یو کے میں ہوتے ہیں اور اپنے لیسٹر یو کے کا ایک شہر ہے، ماہر نفسیات بھی ہیں، اور بھی ماشاءاللہ ان کی میں نے دیکھا ہے کہ سوشل طور پر یہ اپنی کوئی نہ کوئی رائے رکھتے ہیں۔ ظاہر جب لوگوں سے بندہ ملتا ہے جلتا ہے، میڈیکل اس کی فیلڈ ہوتی ہے تو لکھتے ہیں، اور پھر دعوت اسلامی سے بھی ان کی ماشاءاللہ جو اٹیچمنٹ وابستگی، ہمارے مبلغ بھی ہیں، تو ایک اپنے میڈیکل کے ساتھ ساتھ اور اپنی یہ نفسیاتی حل کے ساتھ ساتھ یہ جو اپنی دین کو اور سنتوں کو اور دعوت اسلامی کے پیغام کو بھی ماشاءاللہ جو ساتھ لیتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں ایک اسپریچولیٹی بھی فیل ہوتی ہے۔ مچھروں کے تعلق سے آئیے جو رپورٹ ہمارے پاس ہے وہ دیکھتے ہیں۔ مچھر آج بھی وبائی امراض کا بڑا سبب، سائنسدان مچھروں کی نسل کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کوشاں۔ دنیا بھر میں مچھر آج بھی وبائی امراض کا بڑا سبب ہیں۔ اس سے متاثرہ افراد کی تعداد سالانہ کروڑوں تک جا پہنچتی ہے۔ مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں ملیریا، ڈینگی کے بعد زیکا وائرس سے ہر سال کروڑوں انسان متاثر ہو رہے ہیں۔ سب مچھر نقصان دہ نہیں ہوتے جیسے کہ نر مچھر، لیکن اکثر مچھر، خاص کر مادہ مچھر، تو خون چوستی ہے اور بیماریاں پھیلاتی ہے۔ مچھروں کی دنیا بھر میں 3500 اقسام پائی جاتی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ انسان سے اب تک اتنی ہی دریافت ہوئی ہیں۔ مچھر کو انگریزی میں ماسکیٹو کہتے ہیں۔ مچھروں کی افزائش عموماً جوہڑوں، تالابوں، نالیوں اور کچرے کے ڈھیروں پر ہوتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ مچھر سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے ان کی نسل کو بڑھنے سے روکنا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھروں کی افزائش روکنے کا سب سے بہترین حل کسی بھی مقام پر پانی نہ کھڑے ہونے دینا ہے۔ جن ایریاز میں مچھر زیادہ ہوں وہاں زیادہ سے زیادہ خود کو بچائیں، مثلاً سر، منہ، جسم ڈھانپ کر رکھیں۔ ہمارے ہاں مچھروں کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، یہ کہ جس کا خون میٹھا ہو اس پر حملہ کرتے ہیں، یا انسانی خون کی بو پا کر حملہ کرتے ہیں۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں مچھر انسانی منہ سے نکلنے والی بو سے انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے مچھروں کے حملے سے بچنے کے لیے منہ کو صاف رکھیں۔ جو اپنے منہ کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے وہ مچھروں کا زیادہ شکار بنتے ہیں۔ اب یہ جو اس کا جو اینڈ تھا یہ بھی کافی قابل غور ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ دیکھنے سننے والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی نئی اور ایکسکلوزیو قسم کی اور سبق آموز انفارمیشن ہو کہ ہمارے مطلب کہ منہ کی بو سے مچھر کو گویا کہ انویٹیشن جاری ہوتی ہے، ایک دعوت نامہ بھیج رہے ہیں کہ جب میں ہوں آ جاؤ بھائی، اب جو کرنا ہے کرو۔ پھر مچھر نے جو کرنا ہوتا ہے، مچھر تو مچھر ہی ہوتا ہے، بڑی مطلب کہ یہ ہے بھی بڑا، وہ جو کہتے ہیں نا جرأت والا، آتا ہے پوری آواز کے ساتھ آتا ہے، خون چوس کے بھاگ بھی جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک ہے، اور اس کے بیماریاں کتنی پھیلتی ہیں۔ تو ڈینگی وائرس بھی مچھر کی وجہ سے اور بھی مچھر کی وجہ سے ہیں۔ تو ایک گھر میں رہنے والا اس کے علاوہ ڈاکٹر سلمان کیا کر سکتا ہے؟ ایسے مچھروں کے حوالے سے تو یہ زیادہ پریونشن، گھر کے اندر بھی صفائی امپورٹنٹ ہے نا۔ مچھر بھی گھر میں آتے ہیں، ایک تو باہر سے بھی گھر میں کسی جگہ جو بناتے ہیں ڈسٹی، جہاں دھول مٹی ہوتی ہے، پردے ہوتے ہیں، اس طرح کی ایسی جگہ جو جہاں صفائی نہیں ہوتی، دیوار ہوگی، تو وہاں زیادہ تر یہ ان کی کچن میں جو ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن میں مطلب کہ پرانے وہ جیسے کہ سڑے ہوئے پھل ڈال دیے یا کوئی ایسی چیزیں ڈال دیں جو اب مطلب کہ وہ استعمال کی نہیں ہوتی، سم ٹائم وہاں سے بھی ایک اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے، تو مچھر وہاں بھی جائے گا۔ جی عموماً یہاں پہ بھی مچھر ہوتے ہیں گندگی کی جگہ پہ گھر میں، تو گھر کے اندر کی صفائی بھی بہت اب یہ کہتے کھڑے ہوئے پانی پر بھی مچھر آ جاتے ہیں، جہاں پانی ہوگا تو گھروں میں تو پانی ہوتا ہے، بالٹی بھری ہوئی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارے پتیلے ہوتے ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو آدمی اسٹور کے طور پر پانی اپنے پاس جمع کر لیتا ہے۔ تو اب اگر یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں تو کیا اس کے لیے کوئی ڈھکن کا انتظام ہو، اس کو کور کر دیا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو کہہ دیا کہ بھائی جہاں پانی ہوگا وہاں مچھر آتا ہے۔ جیسے جو گھر میں استعمال کا پانی ہے وہ تو کور کر کے استعمال کرنا ہے، اسٹور کیا اپنے پانی تو وہ کور کر کے لیں، ڈھانپ دیں۔ اور جو باہر جیسے بالکنی وغیرہ ہوتی ہے جہاں پودے وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں پانی ڈال دیتے ہیں، پھر اے سی کے جو پانی ڈرپ آؤٹ ہوتا ہے گا وہاں پہ پانی اسٹور ہو جاتا ہے۔ کوئی ٹائر وغیرہ گھر کے اندر کہیں پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، بارش کا پانی۔ چھت پہ بہت ساری ایسی لوکیشنز ہوتی ہیں، ڈیپ پاکٹس ہوتے ہیں، وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو عموماً، اور پھر گلی میں یا روڈ سائڈ کے اوپر یہ اس ایسی جگہوں پر پانی کھڑا رہ جاتا ہے، تو اس کے اندر کئیوں کے تو باتھ روم اتنے گیلے ہوتے ہیں، حالانکہ
میں نے دیکھا ہے امیر سنت کے ساتھ بھی میں نے دیکھا ہے, ان کی تو پریکٹس میں بھی دیکھا ہے, اور ہمارے کئی گھروں کے اندر ہو سکتا ہے پریکٹس ہو. ہمارے باتھ روم خشک رکھتے ہیں, یعنی بعض لوگوں کو باتھ روم میں جانے کے لیے چپل کی حاجت ہوتی ہے, لیکن کئی باتھ روم اتنے خشک ہوتے ہیں, ڈرائی ہوتے ہیں کہ وہاں چپل کی بھی اتنی ضرورت نہیں رہتی, تو اتنی صاف صفائی ستھرائی کے ساتھ باتھ روم ہوتے ہیں. تو باتھ روم میں بھی جو فرشوں پر جو پانی پڑا ہوا ہوتا ہے, تو وہاں بھی ڈر ہے کہ مچھر کی افزائش ہو جائے گی یا مچھر آ جائیں گے. یہ پانی رہے گا تو گندگی رہے گی, گندگی رہے گی تو پھر اس طرح کے جراثیم جو ہوتے ہیں, جیسے فنگس عموماً باتھ روموں کے اندر گرو کر جاتا ہے. فنگس گرو, باریک سی گرین کلر کی لائن نظر آ رہی ہوتی ہے باتھ روموں کے اندر عموماً, جس کے بھی آتی ہے, تو یہ فنگس گرو کرتا ہے. یہی پہ سے ڈفرینٹ جراثیم, اور پھر یہیں جب گندگی جہاں ہوتی ہے پھر اس طرح کے جراثیم بھی آ جاتے ہیں, اور یہ جملہ مچھر وغیرہ بھی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. تو یہ سنا ہے کہ ڈینگی کا جو مچھر ہے یہ صاف پانی پر ہوتا ہے. جیسا یہ صاف پانی میں, تو یہ جو میں نے کچھ مثالیں جو دی تھی, اے سی کا پانی ہم کہیں گر رہا ہے پیچھے گلی میں, کسی نے سٹور کیا ہوا ہے, یا باہر پانی گرتا ہوا کھڑا ہو گیا ہے, پودوں کو پانی ڈال رہا ہوتا ہے تو اس کے نیچے وہ پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اور دیگر جگہ ہوتی ہیں, جیسے کچھ لوگ جمع کر لیتے ہیں باہر ٹب وغیرہ کے اندر, اوپن ایئر کے اندر ہوتا ہے, اور کہیں پانی بہہ رہا آئے گا, کہیں لیکیج ہو گیا ہے, بہہ رہا ہے, وہ کھڑا رہ گیا پانی, تو اس جگہ کے اندر یہ ڈینگی کا وائرس کا مچھر جو ہے وہ پرورش پاتا ہے. تو کیا آپ نے ابھی جو مطلب کہ فنگس, جس کو فنگل بھی کہتے ہیں, ہاں فنگس, یہ کہ کا جو آپ نے کہا, تو کیا یہ بھی, اس کی بھی کوئی وجوہات ہوتی ہیں؟ جیسا آپ نے کہا کہ باتھ روم کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. باتھ روم کے اندر سب عموماً ایک تو ہیومیڈیٹی, نمی رہتی ہے, دھوپ کبھی بھی نہیں آتی, ٹھیک ہے, پانی منہ میں رہتا ہے, اور صفائی طریقے سے نہیں ہوتی. تو جب اس طرح کی نہیں ہوتی تو یہ گرین کلر کی باریک کبھی کبھی نظر آ جاتی ہوگی, جن کو کائی جس کو بولتے ہیں اردو میں, تو یہ بیسکلی فنگس ہوتا ہے. تو یہ فنگل گروتھ ہو جاتی ہے. اب کوئی بھی استعمال کر رہا ہے یا کوئی بھی آتا ہے جاتا ہے چلے جاتا ہے تو اس کو لگ جاتا ہے یا لگنے کا چانس ہو رہا ہوتا ہے. تو جہاں ہیومیڈیٹی ہے, نمی ہے, اور صفائی صحیح سے نہیں ہوئی ہوئی, وہاں کسی کا استعمال ہو گیا تو وہاں سے یہ فنگل انفیکشن بھی کیری ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور رپورٹ ہے ہمارے پاس, خبر ہی ہے, بڑی عبرت ناک خبر ہے. میں چاہوں گا وہ خبر پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, بتاؤں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈاکٹر زیرک کی طرف بھی چلیں گے. اب تک جو 2 ٹاپک ہوئے ہیں اس پر بھی ہم ڈاکٹر زیرک کی رائے لے لیں گے, اور اب جو میں آپ کو رپورٹ بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی افسوسناک رپورٹ ہے کہ کس طرح ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا. اللہ کی پناہ, یعنی باپ کو قتل کرنا تو کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے نا. وہ کیا اسباب تھے, کیا ہوا, کیسے ہوا, بڑی شارٹ رپورٹ ہے, وہ دیکھتے ہیں. اور پھر یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے نوجوان کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ, اس کا کوئی نفسیاتی اثر بھی ہے, ماحولیاتی اثر ہے, کیا ہے, اس پر انشاءاللہ مزید ڈیٹیل لیں گے. پہلے آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں. ناخلف بیٹے کے تشدد سے 70 سالہ باپ جاں بحق, ماں زخمی. پولیس کے مطابق گلشن اقبال میں ایک گھر سے 70 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی. جاں بحق شخص کی شناخت ہو گئی ہے. واقعے سے متعلق پولیس کا کہنا ہے کہ بیٹے کے تشدد سے مقتول شخص جاں بحق ہوا. قاتل بیٹا نشے کا عادی تھا. واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا. ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں؟ اب بیٹا نشے کا عادی تھا, اب نشہ اتنا عام ہے, اتنا عام ہے, اللہ کی پناہ, اور نشے کی وجہ سے ماں باپ ویسے ہی پریشان ہیں. اب اگر ماں باپ بچے کو روکنے جاتے ہیں, اس کا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جو یہ واقعہ ہوا, لیکن میں اس واقعے کو بیس بنا کر ایک جنرل ڈسکشن آپ سے کروں گا کہ مطلب ماں باپ, اگر جب ماں باپ کو پتہ چلتا ہے تبھی چلے گا, بعض اوقات تھوڑا سا آگے جا کر ہی پتہ چلتا ہے, امیجیٹلی شاید اتنا جلدی پتہ نہیں چلتا. لیکن اب پتہ چل گیا اور اب ماں باپ روکنا شروع کرتے ہیں تو پھر اولاد ماں باپ کے مخالف ہونا شروع ہو جاتی ہے. مزید تھوڑا سا پریشرائز کرتے ہیں تو پھر مار پیٹ کرتی ہے, پھر خدا نخواستہ یہ نوبت بھی آ جاتی ہے. اللہ کی پناہ. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شروع کی 2 رپورٹس تھیں, اس پر بھی اگر آپ چاہیں تو کامنٹس کر سکتے ہیں, اور مزید جو میں نے آپ سے بات بیان کی ہے اس پر اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے, اور بعض دفعہ نشے کے عادی یا اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تشدد کرتے ہیں, اور اس سے ظاہر ہے کسی کا یا تو جسمانی نقصان ہوتا ہے یا جان چلی جاتی ہے, یا اکثر اوقات جو ہے وہ دوسرے بندے پر جو ہے وہ اس کی سوچ پر بڑا منفی اثر پڑتا ہے, ذہنی طور پر وہ سٹریسفل ہو جاتا ہے, کوفت کا شکار ہوتا ہے.
اب نشے کے عادی ہوں یا کسی بھی اور چیز کے عادی ہوں، اگر بنیادی نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو ہر شخص کی کچھ نہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اور جب وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں تو اچھی بات ہوتی ہے، جب ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ ہمارے اندر غصے کو جنم دیتی ہیں، یا اور اس طرح کی ایموشنز ہوتی ہیں، سیڈنس کو جو ہے۔ تو ہماری جو ضروریات جب پوری ہو جاتی ہیں تو ہماری ایموشنز بھی جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتی ہیں، لیکن جب ضروریات پوری نہیں ہوتی تو اب ہمارے اندر جو ہے غصے کی کیفیت آتی ہے۔ اب اگر جو ہے وہ انسان کو یہ نہ سکھایا جائے کہ بھئی غصہ کہاں لاگو کرنا ہے اور کہاں نہیں لاگو کرنا، تو اب چاہے کوئی نشے کا عادی ہو یا نشے کی حالت میں ہو یا غیر نشے کی حالت میں ہو، تو اب وہ ہر وقت اپنا غصہ لاگو کرتا رہے گا جب تک کہ اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اور اب جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ والدین بھی بتدریج اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلے وہ باتوں میں بات چلتی ہے، پھر جب اس کی یہ ظاہر نشے والے کو رقم چاہیے ہوتی ہے یا جو بھی ضرورت ہے، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ ہاتھا پائی پہ بات آتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک لمٹ آتی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ ہر حد کراس کر دی جاتی ہے، شریعت کی حدود کو بھی جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی جو ہے وہ نفسیاتی اس کا تجزیہ ہے، اور اس میں دیکھا جائے تو اس میں ایک بات کہ آپ کی جو ایموشنز ہوتی ہیں ان پر ایکٹ کرنے سے پہلے ہماری سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے ایموشنل انٹیلیجنس، کہ آپ سوچ لیں کہ یہ جو میرے اندر جذبات آ رہے ہیں یا یہ جو نیڈ پوری نہ ہونے کی وجہ سے میں مشتعل ہو رہا ہوں، تو کیا مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے ان جذبات پر، اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ میں بیہیویئر اس کا وہ کروں یا نہ کروں۔ تو یہ اگر ایموشنل انٹیلیجنس ہمارے اندر آ جائے، اور اس کو ایموشنل انٹیلیجنس آتی ہے علم کے ذریعے، چاہے اب وہ آپ کو وہ کوئی سکھا دے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں تو یہ قانونی طور پر جو ہے وہ درست نہیں ہے، اگر ایسا کریں گے تو یہ آپ کو سزا ملے گی، یا کسی دوسرے کے تجربے کے ذریعے اس کو سکھا دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے دین اسلام میں جو ہے جب ہمارے پاس دین اسلام کا علم آتا ہے اور ہمارے اندر حلم بڑھتا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف کا جو ہے وہ پہلو ایک آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایموشنز کو صحیح طریقے میں مینج کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس ضمن میں بھی جو ہے وہ جتنا کوئی دینی ماحول کے قریب ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، تو یہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے ایلیمنٹس ہیں کہ جو انشاءاللہ آپ کو نقصان سے بچائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ البتہ یہ کہ جب اس طرح کا کوئی بچہ پھنس جاتا ہے تو اس سے بڑی حکمت اور سمجھداری کے ساتھ نکالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ یہ جو واقعہ ہوا یقیناً افسوسناک تھا مسلمان کے لیے، اگر وہ مسلمان ہوتے تو ہمیں بالکل ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرنی چاہیے، اور ان میں کوئی انتقال کر جائے تو اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ مغفرت بھی کرے، اور ہمیں اس پریشانی سے اللہ بچہ کا بھی رکھے کہ یہ بڑھ بہت گیا ہے نشہ۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، میں دوبارہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ مافیا اب تک اس کے بارے میں کوئی بہت ہی سخت طور پر ایکشنز ہوئے ہوں میرے علم میں نہیں ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے واقعات کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل ریکٹ ہے، ایک انٹرنیشنل مافیا ہے، اور اس نے مطلب کہ ملک اور علاقہ شہر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ جہاں آپ مجھے بیٹھ کر سن رہے ہیں، کیا پتہ آپ کی گلی ہی ان کے لیے کوئی نہ کوئی مطلب کہ سیلنگ پوائنٹ بنا ہوا ہو۔ تو جب بچہ اس کا خدا نہ یا کوئی بھی اگر اس کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں میل فیمیل دونوں انوالو ہیں، لڑکیاں بھی انوالو ہو چکی ہیں، لڑکے بھی انوالو ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح پہلے عام سگریٹ لوگ چھپ کر پیتے تھے نا، اور اب سگریٹ کھل کر پیتے ہیں، کیونکہ اب سگریٹ جرنلی طور پر بزرگوں کے آگے، والدین کے آگے تو ابھی لوگ احتیاط کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جیسا اب سگریٹ پینے والا اس کو اب کو اتنا وہ نہیں لیتا، حالانکہ یہ اب بھی ایک طبقے کے اندر ایک اخلاقیات والی عادت نہیں ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن اب اتنا آگے نکل گیا ہے، یا اس کی ایڈورٹائزمنٹ اتنی ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح پہلے لوگ چھپ کر سگریٹیں پیتے تھے، اب چھپ کر یہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ کب آگے کتنا اور آگے بڑھے گا کچھ کہہ نہیں سکتے۔
اور بڑی مطلب اس کے لیے الجھن ہے، پریشانی ہے، اور یہ سخت آزمائش ہے اس وقت قوم کے لیے، قوموں کے لیے آزمائش ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ بعض اوقات اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو اس کو سامنے والا ادھار میں بھی، قرضے کے طور پر بھی یہ نشہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اب اس کے اوپر دو پریشر ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو نشے کی نیڈ، نشے کی طلب ہوتی ہے، دوسری اس کے اوپر قرض کا بوجھ ہوتا ہے، وہ اس کو الگ مانگا جاتا ہے کہ بھائی پرانے پیسے دے تو ہم نیا دیں گے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ ایک پوری ٹرین ہے۔ اب اس میں بچہ پھر اور جذباتی ہو جاتا ہے، یا جو بھی اس پہ انوالو ہوتا ہے جذباتی ہو جاتا ہے۔ تو مہربانی کر کے یہ چونکہ بہت سیریس ایشو ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، بہت سیریس ایشو ہے، اور کروڑوں لوگ اس میں جی ہاں انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد کے اندر یہ کام ہو رہا ہے دنیا بھر میں۔ کہیں تو لیگلائز ہے، یہ اللہ کی پناہ لیگلائز ہے، اور مطلب قانونی طور پر یہ ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہم اور ہماری اولاد، ہمارے بچوں کو، ہماری فیملی کو ہم اس صحبت اور اس ماحول سے ہی بچا کر رکھیں جہاں اس میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کو سمجھا جا سکتا ہے، ایک اچھا نیک ماحول، عشق رسول بھرا ماحول، خوف خدا والا ماحول ہم شروع سے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، تو ہم بھی چونکہ وہاں رہیں گے تو ہمارے لیے بھی بچت کی صورت رہے گی، ہمارے ساتھ ہماری اولاد چلتی رہے گی تو صورت رہے گی۔ خدا نخواستہ اگر کہیں 19-20 ہوا، کہیں آگے پیچھے ہوئے، تو فوراً آپ کو نوٹس بھی آ جائے گا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، پرابلم کیا ہے۔ دعوت اسلامی کا جیسے دینی ماحول ہے، تو عاشقان رسول کے جو دینی ماحول ہیں ان میں رچا بسا ہونا، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو بھی گئی تو ماحول کی وجہ سے، جیسے ڈاکٹر زیرک نے بھی کہا کہ خوف خدا، تقوی، مطلب خوف خدا پیدا ہو، کچھ شرم و حیا بھی آ جاتی ہے، اور پھر انسان اس سے زیادہ اٹیمپٹ کرنے میں رک جاتا ہے۔ جیسے یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، ایسے کئی واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اپنی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، بچوں کی بھی حفاظت کرنے کی ہم کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجد میں آئیں، اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے جائیں۔ جو بچہ مسجد میں آنے کا شرعاً اہل ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جب شرعی اس کو اجازت ہے، شرعی ایبیلٹی ہو چکی ہے اس کی کہ وہ مسجد میں آ سکتا ہے، تو اس کو ساتھ مسجد میں لے کر آئیں، اپنے ساتھ اس کو دینی ماحول میں، اجتماعات وغیرہ میں لے کے جائیں گے۔ اللہ نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں تو فرق پڑے گا، اچھا فرق پڑے گا۔ یہ نشہ بہت زیادہ کالج، یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں میں جو ورلڈلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے اس میں بہت زیادہ سپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ وہیں نوجوان پل بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہاں بہت زیادہ سپلائی ہو رہا ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ کو بھی یہ پتہ ہے، اداروں کو بھی یہ پتہ ہے، عام لوگوں کو بھی یہ بات پتہ ہے، جو میں کوئی آف دی ریکارڈ مطلب کوئی بہت اندر کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کروڑوں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انہی اداروں میں ہیں، اگر وہاں خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی صحبت میں یہ پڑ گئے تو پھر بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی۔ ویسے ہی ایجوکیشن کے ذریعے بڑی تباہیاں آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے ذریعے بھی تباہیاں پھر کم نہیں ہیں۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی حاجت اور ضرورت ہے۔ ہمارے طبیعت کے تعلق سے، صحت کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں وٹامنس کا استعمال، یہ وٹامنس ٹیبلٹس جو ہوتی ہیں، اس کا استعمال ہمارے یہاں میری نالج کے مطابق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ملٹی وٹامنس ٹیبلٹ، ملٹی وٹامنس کیپسول، اس طرح کی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کیوں اس کی ضرورت پڑ گئی، آخر اچانک یہ ملٹی وٹامنس اور وٹامنس کی ٹیبلٹس کی کیوں اتنی ضرورت پڑ گئی، اور اگر یہ ضرورت پڑ ہی گئی ہے تو پھر اس کا استعمال کس حد تک ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے، اس کے متعلق پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر کچھ باتیں ہم ڈاکٹر سلمان سے بھی لیں گے اور کچھ باتیں انشاءاللہ ہم ڈاکٹر زیرک سے بھی لیں گے۔ آئیے پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ملٹی وٹامنس کس وقت کھانا مفید ہے؟ یہ بات سائنسی تحقیق سے تصدیق شدہ ہے کہ وٹامنس اور منرلز انسانی جسم کے لیے بنیادی اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا کھانا صحت کے لیے نہایت موزوں ثابت ہوتا ہے۔ طبی و غذائی ماہرین کے مطابق روزمرہ کی غذا میں شامل وٹامنس اور منرلز انسانی جسم کے لیے مطلوب مقدار کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ وٹامنس اور منرلز کی متوازن مقدار قوت مدافعت مضبوط بنا کر متعدد بیماریوں، وائرل اور موسمی انفیکشن سے بچاتی ہے، لیکن ملٹی وٹامنس کا استعمال ہر وقت یا ہر کھانے کے ساتھ نہیں
نہیں کیا جا سکتا۔ وٹامنس انسانی جسم میں جا کر مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے افادیت پہنچاتے ہیں۔ کچھ وٹامنس کھانے سے قبل، کچھ کھانے کے بعد، کچھ نیار منہ اور کچھ کھانے کے دوران لیے جاتے ہیں۔ ملٹی وٹامن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں بغیر ناغہ روزانہ کھانا چاہیے۔ ملٹی وٹامنس کا دن میں 1 سے زیادہ کیپسول نہ کھائیں۔ طبی و غذائی ماہرین کے مطابق ملٹی وٹامنس کے کھانے کا صحیح وقت دوپہر کے کھانے کے دوران ہے۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے وٹامن کا کیپسول 1 سے 2 گھونٹ پانی کے ساتھ کھائیں اور جلدی سے دوپہر کا کھانا کھا لیں۔ دوپہر کا وقت ملٹی وٹامنس کو ہضم اور ان کے مکمل فوائد حاصل کرنے کا صحیح وقت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانا کھانے کے 30 منٹ بعد پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال لازمی کریں۔ ملٹی وٹامنس کو ہضم کرنے اور ان کی مکمل افادیت حاصل کرنے کے لیے پانی بے حد ضروری ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں وٹامنس کا زیادہ استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی صحت کے مطابق وٹامنس کا انتخاب اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ جی ڈاکٹر کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ایسے ملٹی وٹامنس کی وجہ یہ یوں بنی ہے جب سے آپ کی فاسٹ فوڈ آئٹم بنے۔ فاسٹ فوڈ یہ تو ٹھیک ٹھاک بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، فاسٹ فوڈ تو کھاتے ہیں بندہ پیٹ بھر جاتا ہے، بڑھ بھی جاتا ہے، پھیل بھی جاتا ہے۔ ہاں تو یہ جتنی فاسٹ فوڈ کے آئٹم بڑے ہیں، اصل میں کنسیپٹ کھانے کا ہے بیلنس ڈائٹ کا۔ اوکے، بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ میں فروٹ بھی ہو، دال بھی ہو، سبزی بھی ہو، گوشت بھی ہو اور فش بھی ہو۔ ہر وقت ایک چیز وہ پرماننٹ نہ ہو، اور بیلنس ڈائٹ ہو تو آپ کے جسم کے ملٹی وٹامنس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے وٹامنس ہمارے جسم کے نیچرل انگریڈینٹس ہیں، جیسے وٹامن سی ہے کنو وغیرہ کے اندر ہوتا ہے گا۔ اب یہ وٹامن سی کا بہت اچھا رول ہے اسکن کے اندر اور امیونٹی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے۔ تو اب چونکہ وٹامن سی جسم کے اندر سٹور نہیں ہوتا اور ہمیں مستقل چاہیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ اور ہم ڈائٹ کے فارم میں لے بھی نہیں رہے ہوتے، تو اسی لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ سپلیمنٹ کے طور پر لے لیں۔ صرف ایک بڑی چونکہ ہم وہ فروٹ نہیں کھا رہے، فروٹ نہیں لے رہے، اس لیے ہم نے اس کا آلٹرنیٹ میڈیکلی طور پر دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب آپ فروٹ کے ذریعے یہ انرجی نہیں لے رہے، لہٰذا آپ ٹیبلٹ کے ذریعے رہیں، آپ سبزی کے ذریعے وہ انرجی نہیں لے رہے، لہٰذا آپ ٹیبلٹ کے ذریعے لیں، آپ گوشت کے ذریعے وہ ریکوائرمنٹ نہیں لے رہے، لہٰذا وہ ٹیبلٹ کے ذریعے لیں، فش کے ذریعے چونکہ اب آپ وہ نہیں لے رہے، یا ویجیٹیبلس کے ذریعے وہ چونکہ اب وہ اب لے نہیں رہے ہیں اور آپ ڈس بیلنس اپنی ڈائٹ لے کر چل رہے ہیں، لہٰذا اس چیز کو کور کرنے کے لیے یہ بدن کے اندر جس کی حاجت تھی اور چونکہ ڈائٹ کے ذریعے کھانے پینے کے ذریعے آپ ضرورت کو پورا کرتے، یا دھوپ کے ذریعے آپ ضرورت کو پورا کرتے، یا کسی اور نیچرل جو چیزیں تھیں اس کے ذریعے ضرورت کو پورا کرتے، تو چونکہ ہم اس ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے، یہ ہماری روٹین اس طرح کی بن چکی ہے جس کی وجہ سے اب یہ کیمیکل کے طور پر کیمیکل ہی ہے یہ پورے کے پورا سپلیمنٹ کے طور پہ پھر دے دیا جاتا ہے تاکہ ویکنس، جیسے فیمیل کے اندر ہے خون کی کمی، ٹھیک، پھر ہڈیوں کے جوڑوں کا درد، وٹامن ڈی کی کمی، کیلشیم کی کمی، آئرن کی کمی، تو اس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ فیمیلز کو وٹامن ڈی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، کیلشیم کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ دودھ انڈے کی مقدار کو زیادہ مقدار میں رہیں۔ آئرن بہت ضروری ہے جو کہ گوشت میں زیادہ ملتا ہے، پالک میں، سبزیوں کے اندر اور فروٹس کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے۔ میں آپ کی بات سے یوں سمجھ پا رہا ہوں جیسے ہفتہ، کیونکہ فیملیز بھی دیکھتی سنتی ہیں تو ہم ایک ایسی ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں کہ جیسے فیملی کو لگے کہ ہم ان سے ان کے گھر کی ایک جیسے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 7 دنوں میں ہم 3 ٹائم کا کھانا، تو 7 × 3 21، ٹھیک ہے، تو 21 ٹائم کی ویکلی 21 میل ہو گئے، 21 میل ہو گئے۔ اب 21 میل کے اندر آپ انڈے کو بھی لے لیں، صحیح ہے، اس میں آپ فرائی ایگ بھی لے سکتے ہیں اور بوائل ایگ بھی لے سکتے ہیں، رائٹ، صحیح ہے، اوکے۔ اس میں آپ میٹ لے لیں، میٹ دن میں بیف لے لیں، 40 سال سے کم والے بیف لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ فش لے لیں، فش لازمی ہے، اس میں آپ دال لے لیں، اس میں آپ دیگر سبزیاں لے لیں، صحیح، اس میں آپ لوکی لے لیں، اس میں آپ بھنڈی لے لیں، اس میں آپ بینگن لے لیں، جیسے اس طرح کی جو بھی سبزی ہوتی ہے سیزن کے ساتھ جو ہاں ہوتی سیزنل ہوتی ہیں، وہ بھی میڈیکلی اگر آپ کو کہیں اور پرابلم نہ ہو تو کسی کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اسی میں اپنے کچھ فروٹس کو بھی پلس کریں، اس میں آپ بوائل ویجیٹیبل کو بھی پلس کر سکتے ہیں، اس میں اسٹیم ویجیٹیبل کو بھی آپ پلس کر سکتے ہیں، رائٹ۔
جس کے اندر ایک نارمل کڑی ہوتی ہے اس کو آپ پلس کر سکتے ہیں. تو اگر مطلب آپ ڈائٹ پلان اس میں روٹی الگ لے لیں, چاول الگ لے لیں, اس کے علاوہ اور ایسا چکن مرغی کو آپ پلس کر سکتے ہیں, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. پھر اس میں آپ فرائی سے بچیں میکسیمم, ٹھیک ہے, فرائی سے آپ میکسیمم خود کو بچائیں, اوور کوکنگ آئل سے خود کو بچائیں. یہ بات درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا, اوور جو مسالے ہو جاتے ہیں کہ ٹیسٹ بنانے کے لیے جو دیے جاتے ہیں اس سے خود کو بچانے کی کوشش کریں, یہ بھی میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ لے کر چلتے ہیں اور ان تمام تو چیزوں سے اور اسپیشلی فاسٹ فوڈ سے بچائیں, چکناٹ سے زیادہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا چکناٹ سے ایوائڈ کریں, بیکرز آئٹم کو بھی اپنے سے تھوڑا سا مطلب ڈسٹینس دیں. کبھی کبھار کوئی چیز کھا لی اس میں اور اس کو روٹین پریکٹس اور ریگولر میں لے لینا, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. کبھی کبھار کوئی چیز تو کبھی کبھار کی ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس کو ریگولر روٹین میں لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ بچوں کو شروع سے اس چیز کا عادی بنائیں گے, جس کا بھی ہم نے بیان کیا, تو بچوں کو شروع سے اس چیز کا عادی بنائیں گے تو بچوں کے اندر بھی ایک قدرتی صلاحیت اور ایبیلٹی میں, ان کی ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی ہاں, اس کی بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, وہ رپورٹ کو بھی دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. رپورٹ دکھائیے گا. پھلوں اور سبزیوں سے بچوں کا دماغ مضبوط ہوتا ہے. تحقیق. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے بچوں کا دماغ مضبوط ہوتا ہے. برطانیہ میں تقریباً 9000 بچوں پر کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ زیادہ مقدار میں پھل اور سبزیاں کھانے والے بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں. تحقیق میں شامل بچوں میں پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے شامل تھے. تجزیے سے معلوم ہوا کہ جن بچوں نے پورے دن میں پھلوں اور سبزیوں کا جتنا زیادہ استعمال کیا تھا, ان کی ذہنی اور جذباتی صلاحیتیں نمایاں طور پر سب سے بہتر تھیں. اچھا, اب یہ جو تصاویر تھیں اس میں تو خیر تصاویر ہی تصاویر ہوتی ہیں, اور میری ابھی توجہ گئی, میں چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑا سا, کیونکہ ایک دینی چینل ہے, سنتوں کو اپنانے کا ہم دعوت دیتے ہیں. تو نمبر 1, بچوں کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالیں. اس میں الٹے ہاتھ سے کھانے کا بھی آپ نے منظر دیکھا ہوگا. میکسیمم کوشش کریں بچے ہاتھ دھوئیں, اور ہاتھ دھو کر زیادہ زیادہ یہ ہاتھوں کا استعمال اگر کھانے میں کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہاتھوں کے ذریعے کھانے کے جو فوائد ہیں اور جو سنت کے مطابق کھانے کے فوائد ہیں وہ بھی ملیں گے. پھر اگر یہ بچے یا بڑے جو بھی پھل فروٹ کھاتے ہیں تو بعض اوقات جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو عموماً چھلکوں پر لگی ہوئی ہوتی ہیں, ضائع کر دی جاتی ہیں جو کھانے کی چیزیں, تو وہ بھی بچوں کی تربیت کریں کہ یہ پھینکنے کا نہیں ہوتا, یہ ضائع کرنے کا نہیں ہوتا. اچھا, وہ جو چیز انہوں نے, جیسے گاجر ہے, گاجر ہم کھاتے ہیں, لال گاجر ہوتے ہیں, تو گاجر میں بہت ساری چیزیں ایسی مطلب اینڈنگ اس کا جو ہوتا ہے وہ اس میں سے بہت سارا مواد یہ پھینک دیتے ہیں, یعنی کہ بالکل, حالانکہ پورا پھینکنے کا نہیں ہوتا. چلو بہت اوپر ایک اس کی جڑ سے بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کا تھوڑا سا کھرچ لیں اور اس کو صاف کر کے آپ مطلب لال ڈال دیں, نہیں وہ پھر اس کی دوم کاٹ دیں گے, بھنڈی کی بھی دوم کاٹ دیں گے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں ویسٹیج ہے. اس طرح جب تربوز کو کاٹتے ہیں تو کئی ایسی تربوز کے ساتھ جو اس کی بیس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں, ہر چیز پھینکنے کی نہیں ہوتی. اسی طرح خربوزہ ہوتا ہے, اسی طرح گرما ہوتا ہے, اسی طرح اگر آپ پپیتا بھی اگر آپ اس کو بھی چھیل رہے ہیں تو یہ دیکھے جائے. آپ کو پتہ ہوگا پہلے بڑے بوڑھے مطلب کہ وہ آلو چھلنے کا طریقہ دیکھتے تھے کہ وہ عورت آلو کیسے چھلتی ہے, کیا آلو کے ساتھ اس کا چھلکا ہی لیتی ہے کہ آلو بھی لے لیتی ہے. تو جس طرح آلو کے چھلکے, حالانکہ آلو کا چھلکا بھی پھینکنے کا نہیں ہوتا, آلو کے چھلکے کے اندر خود وٹامنس موجود ہیں اور اس کے اندر خود ایک انرجی موجود ہیں جو ہم مطلب کہ انفارچونیٹ اور علم نہ ہونے کی وجہ سے, چونکہ اب ہم بغیر چھلکے کے آلو کھانے کے عادی ہو گئے ہیں, پوٹیٹو کی بات کر رہا ہوں, تو ہم پھر اس کو اب اس کے ساتھ چھلکے کے ساتھ آ جائے تو وہ اترتا نہیں ہے گلے سے. تو اگر بچوں کی شروع سے اس طرح کی پریکٹس کر لی جائے, اب اسے فرنچ فرائز کھلانے کے بجائے اور اسی کا عادی بنانے کے بجائے اور صرف آلو ہی تل تل کے کھلانے کے بجائے, چاہے وہ چپس کے نام پر ہوں یا گھر میں فرنچ فرائز کے نام پر ہوں, یا اسے آئس کریمز کا عادی بنانے کے بجائے, اور اس طرح کی مطلب کہ جو اس کا ویٹ بھی بڑھائیں گی, اس کا فیٹ بھی بڑھائیں گی اور اس کو مطلب بیماری کی طرف اور پریشانی کی طرف لے کے جائیں گی, کل وہ گھر کی چیزیں کھانے سے بھی پھر ایوائڈ کرے گا. میں بچوں کو جانتا ہوں, ایسے بچوں اور بچیوں کو میں جانتا ہوں جو کھا لیتے ہیں پھل فروٹ چیزیں جو بھی نارمل ہو, ہم خود حیران ہو جاتا ہوں میں کہ یار بچہ یا بچی ہو کر یہ کھا رہے ہیں, کھاتے ہیں, پریکٹس عادت ہو جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ عادت نہیں بن سکتی, بن سکتی ہے. ڈاکٹر زیرک
یہ ساری ڈسکشنز جو آپ کے ساتھ اس وقت ہوئی ہیں اگر آپ نے سنی ہیں، کائنڈلی آپ کی اپنی کوئی رائے ہو تو ارشاد فرمائیے گا۔ جی، وٹامنز کے حوالے سے میں ایڈ یوں کرنا چاہوں گا، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کئی وٹامنز ہیں کہ جو ہماری ذہنی صحت کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ وٹامن ڈی جو ڈاکٹر سلمان نے بھی مینشن کیا، عموماً ہم اس کو ہڈیوں کے اور اس کے حوالے سے لیتے ہیں، وہاں پہ بھی اس کا فنکشن ہے، لیکن وٹامن ڈی کی کمی جو ہے یہ آپ کو ذہنی امراض کا بھی شکار کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو تھوڑی سی عمر بڑی ہوتی ہے، 40+ میں جاتا ہے، تو وٹامن B12 اور فولیٹ یہ بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، بالخصوص ہماری ایشین ڈائٹ میں چپاتی یعنی روٹی کی وجہ سے بعض دفعہ کچھ وٹامن کی بڑی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 وٹامن ڈی، B12، فولیٹ یہ بھی بہت ضروری ہیں، ان کا بھی چیک اپ ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ جو ہے یہ وٹامن B12 کا جو ہے وہ کافی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ ہو تو بعض دفعہ جو ہے وہ یعنی کہ ریورسل کا چانس کم ہوتا ہے، جو بیماری ہو جاتی ہے یعنی کہ نروس سسٹم میں، نیوروپیتھی۔ اب جی نیوروپیتھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو بھی ریسرچ پھل فروٹ کے حوالے سے ہوئی، تو اس میں ایک اور ریسرچ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بچے شروع سے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو اس میں بھی ان کو ایکیڈیمیکلی ایسے بچے جو ہے وہ زیادہ برائٹ ہوتے ہیں، ان کی ذہنی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور وہ زیادہ اچیو بھی کرتے ہیں آگے چل کر لائف میں۔ تو ہمیں اس دور میں بالخصوص یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو فیملی کے ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ کھلایا جائے۔ صبح اسکول جانے سے پہلے بچوں کے ساتھ والدین خود بھی ناشتہ کریں، اور پھر شام کو بالخصوص جب ڈنر ہو تو تمام فیملی والے ساتھ مل کر کھائیں۔ اس سے بچوں میں ظاہر ہے کہ تربیت بھی ہوتی ہے، کھانے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے، اور اچھی غذا جو ہے وہ ان کی ایک بیلنس ڈائٹ کی عادت بھی بن جاتی ہے۔ برکت بھی ہے اس میں، دسترخوان میں برکت ہے، کھانے میں بھی برکت ہے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ان جمع ہو کر کھانے والوں پر پڑتی ہے۔ لیکن اس طرح کا کسی بھی دسترخوان پر یا ڈائننگ پر پلیز بے پردگی نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا، کہ ورنہ جیٹ دیور بھابیاں سارا مل کر بیٹھیں تو جناب وہ پھر یہ جو بھی بے پردگی کے معاملات ہیں یہ نہ ہوں۔ فیملی جب ہم بات کرتے ہیں کہ فیملی ممبر مل کر بیٹھے کھائیں پئیں، تو اس سے مراد پھر وہی ہیں کہ جن کے آپس کے پردے کے مسائل نہیں ہیں، بے پردگی ایٹ لیسٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو خاصی برکتیں بھی ملیں گی، اور اللہ نے چاہا تو خوب اس میں آپ کو فائدہ نظر آئے گا، اور دیگر فوائد ماشاءاللہ ہم نے ڈاکٹرز نے بیان کیے ہیں۔ آپ کچھ کہیں گے یا میں آگے بڑھوں ڈاکٹر سلمان؟ اچھا، ایک اور بات جو میں آج اس میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہماری رف ڈرائیونگ ہے۔ ایک اور رف ڈرائیونگ کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جوش میں ہوش کھونے والے نوجوانوں کے لیے سبق۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں تیز رفتاری کے باعث خوفناک حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق نوجوان نے ہینڈ بریک کھینچا تو کار بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر اور درختوں میں جا گھسی۔ حادثے کے بعد گاڑی کی حالت اور ٹکڑوں میں بٹی کار کے حلیے سے ہی ظاہر ہے کہ کیسا خوفناک حادثہ ہوا ہے۔ یہ اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں کہ بے قابو ہو کر درختوں سے ٹکرانے والی کار کس رفتار سے دوڑائی جا رہی ہوگی۔ یہ واقعہ سبھی نوجوانوں کے لیے سبق ہے، خدا را جوش میں ہوش نہ کھوئیں۔ یہ واقعہ والدین کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بلا ضرورت اور بے وقت گاڑی لے جانے نہ دیں۔ اگر ضروری کام کے لیے گاڑی دینی ہے تو چابی تھمانے سے پہلے اوور اسپیڈ اور خطرناک ڈرائیونگ سے بچنے کے لیے اچھی طرح سمجھا دیں۔ اب چونکہ ہمارے یہاں ڈرائیونگ کی کوئی ٹریننگ کا سسٹم ایکٹیو نہیں ہے، اصول ہے، رول ہے، اور جہاں دنیا میں اس اصول اور رول پر عمل درآمد ہے وہاں پر حادثات ہوتے ہیں، مگر اتنے بڑے اور اتنے زیادہ حادثات نہیں ہوتے، چونکہ ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور جو ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو دنیا کے کئی ملکوں میں یہ پرابلم ہے، ناٹ اونلی ان پاکستان، دنیا کے کئی ملکوں کے یہ ایشوز ہیں۔ کئی ملک ایسے جہاں پر ٹریفک کے رولز اور چلانے والوں کے جو اصول ہیں اس پر بہترین امپلیمنٹیشن ہے، اور دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں
جن میں کوئی رول کچھ نہیں بولتا، بلکہ ان ملکوں کو دیکھو تو ایسا رہتا ہے ہمارے کچھ رول ہے، وہاں تو یہ اتنا بھی رول نہیں ہے، وہ تو رول کا آر بھی نہیں ہے، یوں سمجھو اصول کا الف بھی نہیں ہے. اتنے یہ ملک بھی آپ کو ملیں گے دنیا بھر میں. تو ہر طرح کا مطلب کہ طبقہ دنیا بھر میں رہتا ہے، لیکن ہمیں اپنی جان کی، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کے تعلق سے سوچ رکھنی چاہیے. راستے میں جس طرح مجھے بھی نظر آتے ہیں بعض اوقات موٹر سائیکل والے، کار والے، اتنی مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اتنی بے دردی کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ چلا رہا ہے. نہ اپنی جان کی فکر ہے، نہ کسی اور کی اس کو پرواہ ہے، مگر کتنی جانوں سے کھیلیں. تو ان حالات میں خاص طور پہ ان کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں ٹینکر سے پانی ٹپا کرا ہے، جہاں سڑکوں پر آئل رکھا ہوا ہے، جہاں آئے دن گڑھے کھدے ہوئے ہیں، جہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کو ٹریفک کا قانون کا اس کا اندازہ کوئی نہیں ہے. وہاں تو آدمی زیادہ احتیاط کرتا ہے گاڑی چلاتے وقت، زیادہ اس کو پریشانی ہونی چاہیے کہ یار کچھ ہو نہ جائے. تو میری اس میں تمام تر نوجوانوں سے بھی درخواست ہے، چھوٹے بڑے سب سے درخواست ہے، اگر آپ کو آپ کے والدین نہیں سمجھا پا رہے تو بعض اوقات نہیں، ڈر بھی لگتا ہے یار، اولاد بھی تو جھاڑ دیتی ہے، بدقسمت ہے. آدمی دیکھا آپ نے سنا نہیں باپ کا قتل کر دیا بیٹے نے. اب ایسے حالات کے اندر ماں باپ کی کیا صورتحال ہوگی؟ یہ تو بدتمیز، بے شرم اور مطلب انتہائی، جن کا ظرف ہی کوئی نہیں ہے اولاد ہوتی ہے، جن سے بات کرتے ہو ماں باپ کانپتے اور ڈرتے ہیں. جی ہاں، خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں تو اولاد کو پھر بھی فرما برداری کرنی پڑتی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ان کو ہرگز اجازت نہیں ہے. اپنی آخرت، اپنی عاقبت، اپنی دنیا یہ داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں. میں اب صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی اور بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کبھی نہ سمجھے کہ آپ کے ساتھ کوئی خیر اور بھلائی کا کام ہوگا. آپ نے اپنے آپ کو مطلب کہ یوں سمجھے آپ نے اپنے اوپر نحوست و بدقسمتی کا دروازہ کھول دیا ہے. اس لہٰذا ہمیشہ اپنے ماں باپ کو خوش کریں، راضی رکھیں ہمیشہ، اور ان سے فائدہ اٹھائیں. ماں باپ سے فائدہ اٹھائیں. یعنی میں ایک رپورٹ ہے میرے پاس کہ خود کو بدلنے کے تعلق سے، کہ بندہ خود کو بدلنے کے لیے کیا کر سکتا ہے. تو یہ جب میں نے رپورٹ دیکھی تو وہاں بھی مجھے والدین کی بڑی اہمیت و قدر کا پتہ چلا. پہلے آئیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں. خود کو بدلنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد حاصل کریں. زندگی میں انسان کو بہت سے مواقع پر اپنے اندر کچھ کمی یا خامیاں محسوس ہوتی ہیں. ایسی صورتحال میں وہ خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنی خامیوں کو دور کر سکے. ہر انسان کی زندگی میں اس کا تجربہ اور مشاہدہ محدود ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے لوگوں سے سیکھتا اور سمجھتا ہے. ماہرین کے مطابق زندگی میں جہاں انسان اپنی صلاحیتوں سے واقف ہوتا ہے، وہیں اس کو اپنی کوتاہیاں بھی نظر آتی ہیں. ایسے وقت میں عموماً اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی وہ وقت ہے جب اس کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. ایسی صورت میں قریبی دوست، رشتہ دار، استاد اور سب سے بڑھ کر والدین سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے. ان لوگوں کے اپنے تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا مشاہدہ کر کے خود کو بدلا جا سکتا ہے. یہ مطالعہ ماہرین نے نوجوانوں پر کیے گئے ایک مشاہداتی سروے میں کیا، جس میں نوجوانوں کو مختلف اہداف دیے گئے تھے. اہداف کو پورا کرنے میں کچھ نوجوان کامیاب رہے، جبکہ کچھ نے اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے دوسروں سے مدد حاصل کی. اب اس میں واقعی ایسا ہو جاتا ہے، اسپیشلی نوجوانوں کے ساتھ بڑے اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ یار اب آگے ان کو ڈیسیجنس لینے ہیں. تو ڈیسیجن لینے کے لیے یہ کس کا انتخاب کریں گے؟ اپنی کمزوریوں، خامیوں کو دور کرنے کے لیے کس کا انتخاب کریں گے؟ حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں باقاعدہ اپنی اصلاح کا ایک اصول یہ بیان کیا ہے کہ ایک اچھا نیک پرہیزگار دوست بنا لیں جو تم پر بطور محتسب ہو، یعنی تمہارا یہ حساب لیتا رہے، تمہاری برائیاں تم پر ظاہر کرے. مگر یہ تو اب ہمارا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ ہم ایسے کو اپنے ساتھ رکھیں. حالانکہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے. اور اپنا تو اب یہ تو ایسا کہا کہ عیب بتائے اور میرا دوست بھی رہ جائے، دوست تھا بھی تو ختم ہو جائے گا. بھائی یہ آدمی صحیح نہیں ہے. حالانکہ اگر وہ صحیح بتا رہا ہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. تو اپنی اصلاح کے لیے آدمی مطلب تجربے کار لوگوں کے مدد. حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تجربے کار لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنے وقت کو بچاؤ. ہم ایسے ہی مطلب کہ اپنی وہ تجربات کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نئی تاریخ رقم کر لیں گے. جرنلی ایسا نہیں ہوتا. کسی خاص کیسز کے اندر ایسا ہونا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، الشاذ کالمعدوم، لیکن جنرلی ایسا نہیں ہوتا. جنرلی ہمیں
روٹین پر ہی. اب کسی نے بیج بویا, پودا نکلا, پودے کے بعد درخت بنا, درخت کے بعد پھل دی اس نے. آپ بولے میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں بیج بوؤں اور درخت اور پھر پھل. یہ مطلب آپ سوچ ہی سکتے ہیں ایسا, خواب میں کر لیں, کوئی منع نہیں ہے آپ کو, شاید خواب میں ایسا ہو جائے, پر ریئلٹی یہ نہیں ہے. ریئلٹی ایک پریکٹس ہے, ریئلٹی ایک اسٹرگل ہے, ریئلٹی ایک ٹیک ٹائم ہے. آپ کو کچھ بننا ہے تو اس کے لیے اسٹرگل ہے, آپ کو کچھ بننا ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم ہے, آپ کو کچھ بننا ہے تو اس کے لیے اہم اور تجربے کار لوگوں سے مشورہ کرنا ہے. مجھ سے ایک شخص کاروباری مشورہ کر رہا تھا, حال کی بات ہے, کاروبار کے طور پر. تو میں نے بھی اس کی بات سن کر اس کو ایک بات یہ کی کہ ایک تو اس کی شرعی رہنمائی لیں کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں, یہ جو میں کرنا چاہتا ہوں, آیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں. یعنی اگر ہمیں کوئی اپنی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے تو یہ اصلاح ہے کہ میرا یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے مطابق ہے یا نہیں ہے. وہ نفع دے گا نہیں دے گا یہ بات کی بات ہے. اب نفع دے دے, مگر اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, وہ نفع آپ کے میرے کس کام کا. سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں, جو اٹیمپ میں کرنے جا رہا ہوں, جو ڈیسیجن لینے میں جا رہا ہوں, آیا وہ اٹیمپ, وہ ڈیسیجن ڈیو ٹو شریعہ ہے یا نہیں ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو پر اس کی کیا مطلب کہ اس کے متعلق فیصلہ ہے. اب اجازت ہے یا کسی کنڈیشنلی اگر پرمیشن ہے کہ بھئی ان اصول اور کنڈیشن, ان شرط کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, تو یہ میرا میجر فیس جو تھا وہ میں نے اپنا لے لیا, ٹھیک ہے یہ مطلب ہو گیا. اب آتے ہیں کہ بھئی یہ ہے, اب آپ ماہر تجربے کار جو اچھا اور برا سمجھتے ہوں, جنہوں نے جن کی آپ ریٹ آف سکسیس بھی دیکھیں, اب جس کی زندگی کا فیلئر ہی فیلئر ہے, اس سے کیا مشورہ لینا. پھر اگر وہ کسی چیز کا روکے ٹوکے تو پھر مانیں. اس میں والدین کو اہمیت دیں. بعض اوقات والدین منع کرتے تو ہم کہتے ہیں یار آپ کو نہ سمجھ پڑے. ارے تم عجیب آدمی ہو, جب تم کو بولنا نہیں آتا تھا تب ان کو سمجھ آتی تھی کہ تمہیں دودھ چاہیے کہ کیا چاہیے, اور آج تم بول سکتے ہو تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ تم کیا بولنا چاہتے ہو. سینس لیس. اچھا, اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جس معاملے میں مشورہ کر رہے ہیں والدین کا بھی اس میں ایکسپیرینس ہو. یہ والدین کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ہر بات کا ایکسپیرینس والدین کو بھی ہو, یہ بھی لازمی نہیں ہے. آپ نے وہ زندگی آپ کی سارا گزری نہیں ہے جس پر آپ کی اولاد آپ سے مشورہ کر رہی ہے. تو آپ اپنی اولاد کو پولائٹلی اچھے انداز سے کسی تجربے کار آدمی کی طرف ریفر کریں. یہ ماں باپ کے یہ بھی والدین نے مشورہ دیا نا, ماں باپ نے مشورہ دیا, ابو نے مشورہ دیا, تو ابو یا امی کے اس مشورے کو بھی تو عمل کریں نا. کیا ٹھیک ہے میں مشورہ کر لیتا ہوں, آپ نے صحیح رہنمائی کی ہے. کیونکہ ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر خیر خواہ کون لائیں گے آپ, کہ جو آپ کے نقصان کو اپنا نقصان, آپ کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھیں, آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں. آپ ماں باپ سے بڑھ کر کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کو لگے گا کہ یار میری خواہش ختم کر دی, میری فرمائش ختم کر دی تو میرے جذبات کو چل دیے, میرے احساسات کو چل دیے. مگر ماں باپ کے لیے ایسی فیلنگز کیسے آ گئی آپ کے اندر؟ وہ کیوں ایسا کریں گے؟ انہوں نے تو آپ کی ایک چھینک پر ڈاکٹروں کی لائن لگا دی تھی, وہ تو بخار پر دوڑے تھے آپ کو لے کر. آپ کی تو ایک ڈش پسند نہیں ہے تو انہوں نے 4 ڈش آپ کے سامنے رکھ دی تھی. وہ تو دوائیاں کھا کر آپ کی پرورش کے لیے انتظام کرتے تھے. ماں آدھی رات میں نیند خراب کر کے تو آپ کی پرورش کرتی تھی. آپ اس کے بارے میں سوچ رہے کہ وہ آپ کے خواہشات اور آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کا ماں باپ کو ایک خیال اور احساس نہیں ہے. یہ کس طرح کی سوچ آپ کو مل گئی ہے؟ میں مانتا ہوں جب نفس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو نفس مخالفت پر اتر آتی ہے. ماں باپ کے مخالف آپ ہو رہے ہیں, استغفر اللہ, اور ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, ماں باپ سے باتیں کر رہے ہیں, ماں باپ سے بحث کر رہے ہیں. اٹس ناٹ فیئر, بالکل غلط ہے. یہ پریکٹس ہی غلط ہے. لہذا والدین کی عزت کرے, قدر کرے. اگر آپ کو ان کی بات سمجھ میں نہیں بھی آئی تب بھی آپ کو ان کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی کی اجازت نہیں ہے. بلکہ میں اس رپورٹ کو بھی بیس بنا کر آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ ماں باپ کے جملہ ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. ماں باپ کی بات مان کر انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی. سم ٹائم وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, مگر اس کے اندر چونکہ آپ نے ماں باپ کی رضا کو اہمیت دی. میری بات سمجھے آپ, جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے اپنے والدین کی رضا اور خوشی کو اہمیت دی,
اللہ کے لیے کہ یہ بات ماں باپ کی جو بات ہے وہ اللہ اس کے رسول کے حکم سے جب نہیں ٹکراتی تو ماننی چاہیے، اور آپ نے وہ بات مانی اور آپ نے نیت یہ کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کی بات مان رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں میرا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ آپ کی اس بات ماننے میں اللہ آپ کے اس کام میں برکت عطا کر دے گا۔ بظاہر شاید آپ کو اس کا منفی نظر آئے گا لیکن اللہ آپ کو اس کا مثبت عطا کر دے گا۔ وہ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ تو اپنے بندے کی نیت دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی نیت کیا ہے۔ تو والدین کے لیے بہت ہی اچھا کردار ہونا چاہیے۔ اسی طرح اساتذہ کرام ہوتے ہیں، اس میں علم دین کے جو اساتذہ ہوتے ہیں اور بہت سارے ایکسپیرینس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھیں گے اور اپنی وہ نہیں کریں گے۔ اچھا بعد اوقات ایسے دوست اور ایسے جان پہچان والے مل جاتے ہیں جو مطلب کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، وہ دھکے پہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اتنی ان نیچرل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اتنی مطلب کہ ایک زمینی حقائق سے ہٹ کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے چونکہ اس کے تھوڑا بہت واسطہ پڑتا ہے، میں باتیں سنتا ہوں، کچھ مشورے کے طور پر کانوں میں باتیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس یہی وہ تب کہ یار بس اللہ خیر کرے، لوگ پتہ نہیں کیوں ادھر کی ادھر کی باتیں کر کر لوگوں کو اچھا بعض ہوگا تو لوٹنے کا ہی مزاج ہوتا ہے، آپ کو سہانے خواب اور سہانے سپنے دکھا کر لوٹنے کی بات ہوتی ہے، مگر سب ایسا نہیں کرتے، سب ایسا نہیں کرتے۔ اچھے لوگ، عمدہ لوگ، خیر خواہ لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بات ایسی کرتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن بات واقعی درست بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا بھی علم مکمل نہیں ہے، ہم بھی کو عقل کل نہیں ہے، لہٰذا موقع، محل اور جنرل پوائنٹ آف ویو پر ہی میں بات دیکھنی چاہیے، سوچنی چاہیے۔ اجازت دیں، بہت بہت شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اے